اب ہم اسی کے اندر یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ بعض کا جانور لے لیا جاتا ہے اور جانور لینے کے بعد اگر کوئی اس جانور کو تبدیل کرنا چاہے جسے استبدال کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، تو استبدال جو ہے قربانی کے جانور کا یہ درست ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر کسی آدمی نے 80,000 کا جانور لیا، بعد میں اسے کوئی مل گیا، اس نے اس کو بیچ دیا، اس کو بیچنے کے بعد اس نے آگے اسے دوسرا جانور 70,000 ملا، 70,000 والا جانور خرید لیا، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جو غنی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قربانی کا جانور کم تر جانور سے بدل لے یا اسی کی مثل جانور سے بدلے، اعلیٰ جانور سے بدل سکتا ہے۔ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر قربانی کا جانور کسی نے خریدا ہے اور اسے اس کے بعد دوسرا ایسا جانور پسند آیا ہے کہ جو اس سے قیمت میں بھی زیادہ ہو اور اس سے زیادہ فربہ ہو، گوشت میں بھی اس سے زیادہ ہو، تو اس جانور سے تو بدلا جا سکتا ہے اسے، لیکن اگر وہ دوسرا جانور اسی جانور کی مثل ہو یا اس سے کم تر ہو تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ جو چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی نیت سے لے لی تھی، اللہ کے ہاں ذبح کرنے کی نیت سے، اس سے رجوع کرنا لازم آ رہا ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ناپسند کرتی ہے۔ یعنی غنی جانور کو اسی وقت تبدیل کر سکتا ہے کہ جبکہ دوسرا جانور اس جانور سے اعلیٰ ہو، قیمت میں بھی اعلیٰ ہو اور گوشت میں بھی اعلیٰ ہو، اعلیٰ اور اغلیٰ ہو، مہنگا ہو، تو اس جانور کو لے سکتے ہیں، ادروائز تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور رہ گیا وہ شریف فقیر کہ جس نے قربانی کی نیت سے ہی جانور خریدا تھا، وہ اگر جانور تبدیل کرنا چاہے تو وہ جانور تبدیل مطلقاً نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جانور اس نے خریدا تھا وہ اس پر متعین ہو گیا ہے کہ اس کی قربانی کرے، کیونکہ اس کے لیے وہ نظر کے قائم مقام ہے، نظر اور منت کے حکم میں ہے، تو اسے وہ ایز اٹ از قربانی کرے گا، من نوان اسی جانور کی قربانی کرے گا، دوسرے جانور سے شریف فقیر تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین، قربانی کے وقت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کرنے کی اجازت کب ہے، قربانی کب کی جاتی ہے؟ تو شریعت نے قربانی کے 3 دن رکھے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ۔ 10 ذوالحجہ کو اجازت ہے، 11 ذوالحجہ کو اجازت ہے، 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب تک اجازت ہے۔ یعنی اگر دن اور رات ملا کر بات کریں تو 3 دن بنیں گے اور بیچ والی 2 راتیں بنیں گی، 10 ذوالحجہ کا دن، 11 ذوالحجہ کا دن، 12 ذوالحجہ کا دن اور 20 کی 2 راتیں، یہ قربانی کا وقت ہے۔ اس میں کسی بھی وقت قربانی کی جائے گی، قربانی ادا ہو جائے گی۔ رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، دن میں قربانی کریں تو اچھا ہے، افضل ہے، اولیٰ ہے، لیکن اگر کوئی رات میں قربانی کرتا ہے تو رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور جو فقہاء نے رات کو قربانی کرنے کو مکروہ قرار دیا تو وہ اس صورت میں مکروہ قرار دیا تھا جبکہ روشنی کا انتظام پچھلے وقتوں میں نہیں ہوتا تھا۔ تو آج جہاں لائٹنگ کا بھرپور اہتمام ہو اور غلطی کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں پر رات میں بھی کوئی قربانی کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی، اور جہاں لائٹنگ کا بھرپور اہتمام نہ ہو، غلطی کا اندیشہ ہو، تو وہاں بھی قربانی کرنے سے قربانی تو ادا ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہ مکروہ ہونا یا کراہت صرف تنزیہی درجے کی ہے، خلاف اولیٰ ہے، یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ پہلے بھی مکروہ تحریمی نہیں تھا، تنزیہی تھا، اور آج بھی جن علاقوں میں یا جس جگہ پہ روشنی کا بھرپور انتظام نہ ہو اور غلطی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر صرف کراہت تنزیہ ہوگی، اور جہاں روشنی کا بھرپور اہتمام ہو تو وہاں کراہت تنزیہ بھی نہیں ہوگی۔ پہلا دن افضل دن ہے، افضل یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کی جائے، پھر اس کے بعد 11 ذوالحجہ، پھر اس کے بعد 12 ذوالحجہ۔ ان ایام میں ہی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے بعد قربانی نہیں کر سکتے، اور ان سے پہلے بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہیں سے ایک اور ضروری مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں اور وہ بیرون ملک سے اپنے ملک میں کسی کو وکیل بناتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو اس صورت میں خوب یاد رہے کہ سبب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سبب وجوب کا مطلب ہے وقت ہونا، یعنی اگر کوئی ایسے ملک میں موجود ہے کہ اس ملک میں عید کا دن شروع ہو گیا اور یہاں عید کا دن شروع نہیں ہوا، مثلا پاکستان کا کوئی بندہ باہر رہتا ہے حجاز مقدس میں، حجاز مقدس میں 10 ذوالحجہ تھی اور یہاں 9 ذوالحجہ ہے، اس نے وہاں سے کسی کو وکیل بنایا کہ میری قربانی یہاں کر دو، تو اگر کسی نے یہاں اس کی قربانی کی تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جو قربانی کی ہے یہ 9 ذوالحجہ کو کی ہے اور یہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ وہاں 10 ذوالحجہ تھی، قربانی کا وقت شروع ہو چکا تھا، یہاں قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا۔ اس طرح کی قربانی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں جگہ، ملک سے باہر بھی اور اس ملک میں بھی، دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو تو ہی قربانی کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ ایک صورت قربانی نہ ہونے کی میں نے بتا دی، ایک صورت اور یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پاکستان کے اندر 12 ذوالحجہ ہے، لیکن وہاں پر 12 ذوالحجہ ختم ہو چکی تھی، 13 ذوالحجہ ہو چکی،
اور اب کسی نے یہاں وکیل بنایا کسی کو، تو چونکہ اب وہاں والے کے حق میں سبب وجوب وقت نہیں پایا گیا، اس لیے یہاں بھی اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ باہر سے کوئی اگر اپنے ملک میں کسی کو وکیل بنائے گا تو قربانی کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی ان دنوں میں کی جائے کہ جن دنوں میں دونوں جگہ سبب وجوب یعنی وقت پایا جا رہا ہو۔ وہاں بھی قربانی کا وقت ہو جس ملک میں وہ بندہ موجود ہے جس کی قربانی کی جا رہی ہے، اور اس ملک میں جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے یہاں بھی وقت ہو، دونوں جگہ قربانی کا وقت ہوگا تو قربانی ادا ہوگی۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک جگہ بھی قربانی کا وقت شروع نہ ہوا ہو یا قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہو تو اس صورت میں اس بندے کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اور باقی وہ جو فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ مکان ادھیہ کا اعتبار ہے قربانی والے کی، جہاں قربانی کی جا رہی ہے اس جگہ کا اعتبار ہے، تو وہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ وقت موجود ہو، سبب وجوب یعنی وقت موجود ہے، ایک بندہ شہر میں ہے اور قربانی گاؤں میں کروانا چاہ رہا ہے تو وہ فقہا نے اس کے حوالے سے فرمایا تھا، یا وہ گاؤں میں موجود ہے قربانی شہر میں کروا رہا ہے، تو چونکہ گاؤں اور شہر کا جو وقت ہے وقت ایک ہی ہے، بس ایک جو ادا کی شرط ہے، شرط ادا، اس میں فرق ہے۔ وہ شرط ادا کیا ہے کہ شہر میں قربانی ادا ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز ہو چکی ہو، کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو قربانی کی جا سکتی ہے، کسی بھی جگہ عید کی نماز نہ ہوئی ہو تو شہر میں قربانی نہیں کی جا سکتی، جبکہ گاؤں دیہات میں چونکہ عید کی نماز واجب نہیں ہوتی تو اس لیے گاؤں دیہات کے اندر طلوع فجر کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ فقہا نے یہ فرمایا تھا کہ شہر اور گاؤں یعنی یہاں سبب وجوب پایا جا رہا ہو، صرف شرط ادا میں اختلاف ہو، تو وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ اعتبار مکان ادھیہ کا یعنی جہاں قربانی کی جا رہی اس جگہ کا اعتبار ہے، ادروائز جہاں سبب وجوب ہی الگ الگ ہو جائیں تو وہاں کے لیے فقہا نے ایسی کوئی شرط نہیں فرمائی۔ تو قربانی اگر باہر سے کوئی کسی دوسرے ملک میں کروا رہا ہے تو اس شرط کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر جس ملک میں بندہ موجود ہے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ، اور وہ ملک جہاں قربانی کروائی جا رہی ہے اس بندے کی طرف سے، دونوں جگہ پر سبب وجوب یعنی قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر قربانی کا وقت کسی ایک جگہ بھی شروع نہ ہوا ہو یا ختم ہو چکا ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔ اب ذبح کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جائے گا تو بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ جو بندہ ذبح کر رہا ہوتا ہے ذابح قصاب جو ہے، اس کے ساتھ جو گھر کا مالک ہے یا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ بھی چھری پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر چھری پر ایک سے زائد بندوں کا ہاتھ ہو تو سب کا اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی نہیں لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو جانور کو ذبح کر رہا ہے وقت ذبح اللہ کا نام لینا ان سب کے لیے ضروری ہے جن جن کا چھری پر ہاتھ ہے۔ اگر صرف ذابح قصاب ہے، ایک ہی بندہ ذبح کر رہا ہے چھری پر اسی کا ہاتھ ہے، پھر تو صرف اس کا کہنا کافی ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ پر کسی اور نے بھی ہاتھ رکھ رکھا ہے، چاہے وہ گھر کے بچے کا ہو یا گھر کے بڑے کا ہو، اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، سب نام لیں گے۔ جانور جب ذبح کیا جائے تو ذبح کرتے ہوئے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، دوسرا جانور ذبح کرتے ہوئے گھسیٹ کے نہ لے جایا جائے۔ وہ جانور چونکہ قربانی کا جانور ہے تو اس جانور کی تعظیم و تکریم کو حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ اس جانور کی تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے، اور اس جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے، اس کو چارہ کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، اس کے بعد اسے ذبح کیا جائے۔ اسی طرح اس جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی اس جانور کا اکرام کیا جائے اور جب ذبح کیا جائے تو اس طرح ذبح کیا جائے کہ اسے تکلیف کم سے کم ہو۔ بے وجہ بے زبان جانوروں کو تکلیف دینے کی ممانعت ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی بلا وجہ کی تکلیف دینا جانور کو بھی ممنوع ہے۔ اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو خون بہتا ہے تو اس خون کو اپنے پاؤں پہ لگا لیتے ہیں یا گھر کے دروازے پہ لگا لیتے ہیں، اپنے پاؤں پہ لگاتے ہیں یا بچوں کے پاؤں پہ لگا دیتے ہیں کہ جناب اس سے بہادری پیدا ہوگی، اور گھر کے دروازے پہ یا دیوار پہ باہر لگا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جناب اس سے آفات و بلیات ٹلیں گی۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جانور کا جو بہتا خون ہے چاہے وہ قربانی کے جانور کا ہی کیوں نہ ہو وہ ناپاک ہے، شرعاً وہ نجس ہے، وہ حرام ہے، اسے اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، اس سے اپنے آپ کو آلودہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ۔ پاؤں پہ لگانا بھی جائز نہیں،
اپنے پاؤں پہ لگانا بھی جائز نہیں، بچوں کے پاؤں پہ لگانا بھی جائز نہیں، اور گھر کی دیواروں یا گھر کے دروازے پہ بھی اسے لگانا جائز نہیں۔ اور رہ گیا آفات و بلیات کے ٹلنے کا تصور، تو یہ تو ویسی بدشگونی کے اندر آتا ہے، توہم پرستی کے اندر آتا ہے۔ آفات و بلیات اس طرح خون سے نہیں ٹلتی ہیں، آفات و بلیات نیک کاموں سے ٹلتی ہیں، آفات و بلیات اللہ کے حضور دعا کرنے سے ٹلتی ہیں، آفات و بلیات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ٹلتی ہیں، آفات و بلیات ادعیہ معصورہ سے ٹلتی ہیں، وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، وہ استعادے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہوئے ہیں، وہ پڑھنے سے آفات و بلیات ٹلتی ہیں۔ اس طرح جانوروں کے خون لگانے سے آفات و بلیات نہیں ٹلتی۔ باقی نیک کام جو بھی ہو وہ آفات ٹلنے کا ذریعہ ہوتا ہے، صدقہ بھی آفت ٹلنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جانور قربان کرنا یہ فعل ہے، خود یہ فعل آفت ٹلنے کا ذریعہ ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ لیکن اس طرح خون وغیرہ لگانا اور اسے یہ سمجھنا کہ یہ آفت ٹلنے کا ذریعہ ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ اعتقاد بھی غلط ہے اور یہ فعل بھی غلط ہے، دونوں چیزیں ہی غلط ہیں، اس کی ایجاد نہیں ہے۔ جانور جب ذبح کیا جائے گا تو ذبح کرتے ہوئے اسے جانور کو قبلہ رو لٹایا جائے گا، یعنی ذبح کرنے والا جو ذابح ہے وہ بھی قبلہ رو ہو، اور جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی قبلہ رو ہو، اور جب اس پہ پاؤں رکھیں گے، پاؤں رکھ کے اس پہ دعا پڑھی جائے گی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جب یہ ذبح ہو جائے اس کے بعد اب دعا کریں گے اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ومن حبیبک سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں تو اس صورت میں منی کی جگہ من کہیں گے اور آگے اس کا نام لیں گے، جیسے مثال کے طور پر خالد کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں، خالد جو کہ احمد کا بیٹا ہے، خالد بن احمد کی طرف ذبح کر رہے ہیں تو یوں دعا مانگی جائے گی اللہم تقبل من خالد بن احمد کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ومن حبیبک سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قربانی کے مسائل سمجھنے کی اور اپنی رضا کے لیے جانور قربان کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کی شرعی خرابیوں سے بچائے۔ قربانی کے معاملے میں بھی اور قربانی کے علاوہ بھی تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی مسائل سیکھنے کی، اس پر درست انداز میں عمل کرنے کی اور درست انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔